بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ناظرین، جھوٹ کی ایک قسم افواہ ہے جسے کچھ لوگ بلا سوچے سمجھے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں اور پھر اس سے بے شمار قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کل جھوٹ پھیلانے میں میڈیا اور وسائل ابلاغ کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ افواہ باضابطہ ایک صنعت کی شکل اختیار کر چکی ہے اور جھوٹ کو اس مہارت کے ساتھ اس صنعت میں پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ سچ ہو۔ اسلام نے لوگوں کو جھوٹ سے سختی کے ساتھ روکا ہے اور جھوٹ پھیلانے سے بھی روکا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹ ہے اور ناشکر انسان کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ اور جس بات کا تجھے علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے بچ کر سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں سے بن جاؤ۔ ناظرین، جھوٹ ایک سنگین جرم ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کی انفرادی اور سماجی زندگی کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر۔ سچائی کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں تو آج ہمارے سماج کے اندر اس جھوٹ، جسے ہم دوسرے طور پر کہہ سکتے ہیں افواہ، یہ ایک باضابطہ ایک بہت بڑی مہاماری اور بیماری کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ہزاروں خرابیاں اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی جان، مال اور عزت و آبرو پر اس کی وجہ سے خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ اسلام میں اس بات کی سخت تاکید ہے کہ جب کوئی خبر ملے تو اس کی پوری طور پر تصدیق کر لی جائے اور بغیر تصدیق کیے ہوئے اس کی نشر و اشاعت نہ کی جائے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کوئی غلطی کر بیٹھو اور پھر تمہیں اپنی غلطی کا اپنی غلطی پر پشیمانی اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ جھوٹ اور افواہ اپنے ساتھ بہت ساری خرابیاں لے کر آتی ہے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جھوٹ اور افواہ سے سماج کے اندر بے حیائی عام ہونے لگتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب عظیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، مسلمانوں کے بیچ۔ بے حیائی پھیلنے کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ کی وجہ سے کسی کی عزت اور عصمت کے بارے میں بہت سارے لوگ کو جھوٹ پھیلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری بے حیائی سماج کے اندر پھیلنے لگتی ہے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ایسے جھوٹ پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک سزا ہے۔ دنیا کے اندر بھی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی بہانے سے اس کی سزا دے دیتا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، یا اور بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے۔ اور فی الآخرہ، اور آخرت کے اندر تو سزا ہے ہی۔ اس میں ایک اہم نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جھوٹ، افواہ کے نتیجے میں بے حیائی پھیلنے کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہے یہ تم نہیں جانتے، بلکہ اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے کوئی غلط بات سنی
اور اس کے اثرات اس کے ذہن میں باقی رہ گئے تو اس پر لازم ہے کہ نہ تو اسے زبان سے اسے بیان کرے اور نہ اس میں اضافہ کرے اور نہ اسے پھیلائے۔ واقعہ افق کے موقع پر نازل ہونے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ اور افواہ پھیلانے والوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں نکال رہے تھے جن کی تمہیں کوئی خبر نہیں تھی، تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت ہی سنگین بات تھی۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ اور افواہ سے ایک مسلمان کو بہرحال بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شرعی طور پر حرام تو ہے ہی، اس سے سماج کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جھوٹ اور افواہ جیسی خرابیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔